یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 28۔ ڈی ایس پی لوئس کی گھڑی صبح کے 4 بجا رہی تھی جب انہوں نے جھنڈو والا پر جلغار کی۔ اس بات کا پولیس کو پتا تھا کہ دما کے قتل کی خبر سنتے ہی سردار سودھا سنگھ پٹیالہ جا چکا ہے اور فی الحال اس کے گرفتار ہونے کے امکانات صفر ہیں، لیکن پرچے میں کچھ اور لوگوں کے نام بھی درج تھے۔ اس کے علاوہ سردار سودھا سنگھ کا بھائی سردار نتھا سنگھ بھی وہیں موجود تھا، جس کی گرفتاری اس کیس میں کافی کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ علاوہ ازیں جھنڈو والا پر یہ چھاپا اور بھی بہت سے عوامل کو سامنے لا سکتا تھا۔ اگر اس وقت بھی چھاپا نہ مارا جاتا تو پورے علاقے میں لا اینڈ آرڈر کا خطرناک تاثر پیدا ہو جاتا اور کہا جاتا کہ پولیس سردار سودھا سنگھ پر ہاتھ ڈالنا تو ایک طرف، جھنڈو والا میں وارنٹ گرفتاری لے کر داخل بھی نہیں ہو سکے۔ لوئس صاحب خود جیپ پر سوار تھے، جن کے ساتھ انسپکٹر مترا، انسپکٹر مدن لال اور تھانے دار بلرام تھا۔ ان کے علاوہ 4 تھانوں کے 40 گھڑ سوار تھے، جن میں سب انسپکٹر، حوالدار اور سپاہی سب شامل تھے۔ پولیس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار جھنڈو والا کے باہر ناکہ لگا کر کھڑے ہو گئے تاکہ ملزم بھاگ نہ سکے، اور باقی گاؤں کے اندر گلیوں میں پھیل گئے۔ ڈی ایس پی لوئس اور باقی تمام عملے نے سودھا سنگھ کی حویلی کا گھیراؤ کر لیا۔ جھنڈو والا میں اس قدر انگریزی افسر اور دیسی پولیس لوگوں نے پوری زندگی تو کیا، خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اکا دکا لوگ جاگ اٹھے تھے جو ادھر ادھر کام میں اور اپنی فصلوں میں ہل وغیرہ جوتنے کے لیے نکل رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے کچھ اٹھنے کے باوجود نیند کے خمار میں تھے، ان کی آنکھیں ابھی پوری طرح نہیں کھلی تھی۔ کچھ بیل ہنکا کر لے جا رہے تھے، کوئی کسی اور درانتی لے کر اور گدھی پر وانا رکھے آنکھیں ملتے سانجرے ہی سانجرے چارہ لینے جا رہا تھا۔ انہیں اس ناگہانی آفت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب جاگنے والوں نے جیپ کی آواز اور گھوڑوں کی دڑڑ دڑڑ سنی تو انہوں نے سونے والوں کو جلدی جلدی اٹھایا اور سب لوگ باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ باہر ہر طرف فرنگی پولیس کے پہرے اور کالی نال والی بندوقیں ہی بندوقیں تھیں۔ پولیس مخبروں کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق کئی گھروں میں گھوڑوں سمیت داخل ہو رہی تھی اور بندوں کو گھسیٹ کر باہر نکال رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ بیتوں اور چابکوں سے ان کی پٹائی بھی جاری تھی۔ ان گرفتار ہونے والوں میں تھانے دار بلرام کے مطابق وہ لوگ تھے جو جودھا پور کے چراغ دین کے قتل اور مکئی کی تباہی میں شامل تھے۔ ان کے ناموں اور گھروں کی مخبری دیدار سنگھ کی رپورٹ کے مطابق جھنڈو والا ہی کے ایک شخص نے کی تھی۔ ملزموں کو نہایت بے دردی سے پیٹا بھی جا رہا تھا اور ان پر انگریزی قانون کی اچھی طرح سے دہشت طاری ہو جائے اور مکمل خوف و ہراس پھیل جائے، یہ بھی چاہا جا رہا تھا۔ جھنڈو والا میں ایک طرح سے یکدم قیامت برپا ہو چکی تھی۔ حملے کی شدت اور خوف سے عورتوں نے اونچی اونچی آواز میں چیخنا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ مرد ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن اب پولیس بھی جو ہاتھ میں آتا پکڑ پکڑ کر کوٹاپا پھیرنے لگے۔ اس سارے عمل کے دوران ڈی ایس پی لوئس سودھا سنگھ کے گھر کے سامنے 7-8 افراد کے عملے کی حفاظت میں آرام سے اس پورے منظر سے محظوظ ہو رہا تھا، جبکہ سنتری ملزموں کو پکڑ پکڑ کر اس سے کچھ فاصلے پر ڈھیر کر رہے تھے۔ 6-7 سپاہی اور تھانے دار سودھا سنگھ کی حویلی میں داخل ہو چکے تھے تاکہ گھر کی مکمل تلاشی لی جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ سودھا سنگھ وہیں پر موجود ہو اور یہ ہوائی اڑا دی گئی ہو کہ وہ پٹیالہ چلا گیا ہے۔ یقیناً تھانے دار اکیلا آتا تو اس کی جرت نہیں تھی کہ وہ سودھا سنگھ کی حویلی میں داخل ہوتا، لیکن اب تو تحصیل کا سب سے بڑا انگریز افسر ان کے ساتھ تھا، اس لیے سپاہی، حوالدار اور تھانے دار سبھی دلیر ہو گئے۔ وہ سودھا سنگھ کی حویلی کی چارپائیاں اور موڑھے الٹ پلٹ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سودھا سنگھ کے بھائی نتھا سنگھ کو بھی ڈپٹی صاحب کے سامنے لا کر پھینک دیا، جس کا ڈیل ڈول یوں تو بھائی ہی کی طرح تھا، لیکن شخصیت میں روب خاک نہیں تھا۔ فقط داڑھی کی لمبائی اتنی تھی کہ سودھا سنگھ کی داڑھی اس کے نصف میں ہوگی۔ نتھا سنگھ لوئس کے قدموں میں اس طرح پڑا تھا جیسے چھوٹا سا بچہ پیاس سے بلک رہا، اور یہ ایسی گستاخی تھی جس کو دیکھ کر پورے گاؤں والوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ انگریز سرکار اتنے غصے میں ہوگی۔
अभी लुइस साहब नत्था सिंह की तरफ मतवज्जो ही थे कि कुछ सिपाही पीत सिंह को बोदियों से पकड़कर ले आए। अब दिन का सूरज सामने चमक रहा था और 15 बंदे हाथ बांधे लुइस साहब के आगे पड़े थे, जिन पर डंडों और चाबुकों की लगातार बारिश ने उनके जिस्म उधेड़ दिए थे। झंडे वालों के लोगों को ये तो पता था कि पुलिस किसी दिन उन पर जरूर चढ़ाई करेगी, लेकिन उन्हें ये गुमान भी नहीं था कि मामला इतना संजीदा हो जाएगा और फरंगी उन पर यूं लोहे के घोड़े और आग के चाबुक लेकर चढ़ दौड़ेंगे। यही वजह थी कि अब जरूरत से ज्यादा हौसला छोड़ बैठे। अंग्रेज सरकार की इतनी सख्ती देखकर उनके औसान जाते रहे और पेशाब खता हो गए। सिवाय रोने, चीखने और वावेला करने के उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। छापे के शुरू में एक दो औरतों ने सिपाहियों के हाथ हाथापाई करने की कोशिश भी की, लेकिन जब उन पर भी डंडे चल गए तो वो भी सहम कर चुप हो बैठी। वो सोच रहे थे, अच्छा ही हुआ सुधा सिंह पटियाला चला गया, वरना आज उसकी सारी इज्जत और रोब फरंगी सरकार पजामे के रास्ते निकाल देती। फिर झंडूवाला किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। लोग अगर किसी की जिल्लत की मिसाल देते तो झंडूवाला का नाम लेते। पुलिस का छापा इंतहाई सुबह के वक्त पड़ा था, इसलिए काफी लोग सोए हुए अचानक दबोचे गए। बास को पुलिस की इतनी ज्यादा नफरी के सामने भागने की भी जरूरत नहीं हुई। वो जितना भी तेज दौड़ते, घोड़ों से आगे नहीं निकल सकते थे और हाथ आने पर पुलिस का गुस्सा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। फिर वो पिटाई होती कि गुरुजी भी दंग रह जाते और इसके अलावा वो पक्के मुजरिम भी समझ लिए जाते। चुनाचे उन्होंने भी ना भागने में ही मुसलहत जानी। काफी देर तक यूं ही पकड़ धकड़ जारी रहने के बाद जब गांव के मरकज में एक मजमा लग गया तो लुइस साहब ने थानेदार को हुक्म दिया कि सुधा सिंह, जगबीर सिंह और दूसरे नामजद मुजरिमों का माल मवेशी और जो मुखबरी के मुताबिक मशकूक मुजरिम हाथ नहीं आ सके, उनका भी माल आगे रख के फाटक ले चलो। जो मुलजिम पकड़े गए हैं उनका माल ले जाने की कोई जरूरत नहीं। जब सब कुछ निपटा लिया गया तो लुइस साहब, जिनके सर पर पुलिस की सितारे वाली टोपी इतनी बारोब हो चुकी थी कि अब उसे भंगी भी पहन लेता तो वागुरु से ज्यादा बाइज्जत समझा जाता, उसने अपने दाएं हाथ के जूते पर हाथ में पकड़ी हुई बैत से ठोका लगाते हुए गांव वालों को मुखातिब करके कहा, अहलियाने झंडूवाला, मैं आपको 2 दिन का वक्त मजीद देता हूँ। जिन मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, थानेदार उनके नाम आपको पढ़कर सुना रहा है। अगर उन्होंने 2 दिन तक अपनी गिरफ्तारी ना दी तो याद रखो, सरकार उनका माल लेकर जा रही है। सरकार उनका ये माल नीलाम करने की मजाज होगी और उसकी रकम अपने खजाने में दाखिल कर लेगी। उसके अलावा उनके घरों को खुदवा दिया जाएगा और बीवी बच्चों को जलालाबाद थाने ले जाकर बंद कर दिया जाएगा। ये कहकर लुइस इंस्पेक्टर मित्रा की तरफ मुड़े और बोले, मित्रा साहब, आप इन सबको अपनी निगरानी में थाने पहुंचाओ और कल मीटिंग के लिए थानेदार को साथ लेकर पहुंच जाओ। हम देखते हैं किस तरह हुकूमत के कानून के साथ मजाक उड़ाया जाता है और सुधा सिंह कितना बड़ा सूरमा है। उसके बाद लुइस साहब जीप पर बैठ गए और ड्राइवर ने इंजन की गरारी का रस्सा खींच कर दिया और पूरे 12 बजे पुलिस मुजरिमों के काफिले के साथ जलालाबाद रवाना हो गई। तमाम मुजरिम हाथ बांधे गट पर बिठा लिए, जिसके आगे 2 बैल जुते हुए थे जो इसी गांव से लिए थे। गड्ढे को 20 घुड़सवार सिपाहियों की निगरानी में दे दिया गया, जिनमें से अक्सर के पास लंबी नाल वाली तोड़ेदार बंदूकें थी। जब सिपाही फौजा सैयो के घर के सामने से गुजरे तो फौजा सैयो दरवाजे के बाहर खड़ा उन्हें देख रहा था। हकीकत में उन्हें इस तरह कैद में बंधे हुए जाते देखकर फौजा सैयो का जी अंदर अंदर से जार जार रो रहा था, जैसे कह रहा हो, देखा, मैं ना कहता था, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, लेकिन क्या किया जाए। अगर सरदारों को शराब पीने के बाद कुछ होश भी रहता तो आज इस गढ़ में सरदारों के बजाय फरंगी सवार होते, लेकिन अब तो इसकी हसरत ही की जा सकती थी। वक्त गुजर जाए तो सिवाय सियापे की चोटों के कुछ नहीं बचता। दर हकीकत ये मुसीबत उन पर जगबीर की वजह से आई थी और अब वो हरामी सुधा सिंह के साथ पटियाले में मजे बैठा कर रहा है और इन गरीबों को फंसा दिया। पुलिस माल मवेशी और मुलजमों समेत झंडूवाला से निकल गई तो औरतों को रोने का मौका मिल गया। उन्होंने बैन कर करके आसमान सर पर उठा लिया। बाज 2 हथड़ पीटने लगी। पूरे गांव की फिजा इंतहाई सोगवार हो चुकी थी
جیسے سب گھروں میں ماتمی صفیں بچھ گئی ہوں۔ یہ دیکھ کر فوجا سیو آہستہ آہستہ چلتا ہوا گاؤں کے اسی مرکز میں آیا جہاں تھوڑی دیر پہلے سب سے بڑا پولیس والا فرنگی کھڑا تھا۔ فوجا سیو کو دیکھتے ہی اس کے ارد گرد تمام گاؤں کا مجمع لگ گیا، خاص کر عورتیں پیٹ پیٹ کر اپنا برا حال کر رہی تھیں۔ باقی لوگ یا تو طرح طرح کے تبصرے کر رہے تھے یا بولنے والوں کو فقط ٹک ٹک دیکھے جا رہے تھے۔ اس تمام صورتحال میں صرف فوجا سیو ہی تھا جس کے ہوش کچھ ٹھکانے پر تھے اور گاؤں والوں کے لیے دلاسے اور ڈھارس کی جگہ تھی۔ فوجا سیو نے جب دیکھا کہ سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب جو آپا کرنا ہے اس کے بارے میں بتائے، تو فوجا سیو تمام متروں کی طرف دیکھ کر تلخی سے بولا، مترو ہن شیر بنو، جو کچھ تسی کرنا سی وہ کر لیا، ہن تا شریکاں دی واری آ، ہن واری دی 60 مرد بن کے سو۔ پھر تھوڑی دیر چپ کرنے کے بعد دوبارہ بولا، بیرو گھبران دی کوئی گل نہیں، ہن آپاں مرداں طرح مقابلہ کریں گے، اتے جلدی اپنے متراں نو فرنگیاں کولوں لے کے آ جاؤں گے، میں اج سردار ہرے سنگھ نو جا کے ملنا، باقی مال تا آن جان والی شے او دا دکھ نہیں کرنا۔ اس کے بعد سردار فوجا سیو نے دیون سیو کو آواز دے کر کہا، دیون پت میری گھوڑی تے ساز کستے، مینوں ہن فیروز پور جانا پی گیا۔ اس نے سکھ عورتوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، کوئی گل نہیں دھیو، جے سودا سنگھ تے جگبیر تھانوں مشکل چھڈ کے پٹیالہ نس گئے نے، میں تہاڈے بابو تے ہاں تہاڈے نال ہاں، سردار ہرے سنگھ کولوں ادوں اٹھاں گا جد مال تے بندے جھنڈو والا اپنے گھر آ جان گے، تسیں فکر نہ کرو۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔